جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 82 پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نور کی آیات مبارکہ نازل فرمائیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتان لگانے والوں پر حد قذف جاری فرمائی. سن 5 ہجری میں غزوہ خندق بھی پیش آیا. اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش تیار کی. سب سے پہلے وہ قریش مکہ کے پاس گئے اور ان کے سامنے پیشکش کی کہ ہم سب متحد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ان کی جماعت نیست و نابود نہ ہو جائے. قریشی نوجوانوں کا عہد. یہودیوں کی باتیں سن کر اسی وقت قریش مکہ کے 50 جوان نکلے اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر حلف لیا کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے اور جب تک ہم میں سے ایک بھی شخص باقی رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متفق ہو کر لڑیں گے. بنی غطفان کو لالچ. اس کے بعد یہودیوں نے بنی غطفان کی طرف رخ کیا اور وہاں کے لوگوں کو لالچ دی کہ خیبر کے باغات کی کھجوروں کی پیداوار کا نصف حصہ ہر سال بنو غطفان کو دے دیا جائے گا. یہ لالچ سن کر بنو غطفان کے سردار نے بھی عہد کر لیا اور 1000 کا لشکر تیار کیا. بنو اسد. بنو اسد بنو غطفان کے حلیف تھے اور جو قبیلہ حلیف یعنی معاہدے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے ساتھی قبیلے کی مدد کرے. اس لیے بنو اسد بھی اپنی فوجیں لے کر آ گئے. بنو سلیم. قبیلہ بنو سلیم کی قریش مکہ کے ساتھ قرابت داری تھی اس لیے وہ بھی اپنی فوجیں لے کر آ گئے. بنو سعد. قبیلہ بنو سعد یہودیوں کا حلیف تھا اس لیے یہودیوں نے ان کو بھی لڑائی کے لیے آمادہ کیا. یہ بھی اپنا لشکر لے کر آ گئے. دشمن کے لشکر کی تعداد. تمام قبائل عرب کا لشکر تیار ہو کر مدینہ شریف کی طرف بڑھا. جب یہ لشکر مر الظہران پر پہنچا تو وہاں قبیلہ اسلم، اشجع، ابو مرہ، کنانہ، فزارہ کی بڑی تعداد ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئی. دشمن کے لشکر کی کل تعداد 10,000 ہو گئی. حق و باطل کا تیسرا بڑا معرکہ. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری. غزوہ خندق حق و باطل کے درمیان تیسرا بڑا معرکہ تھا. چونکہ خیبر کے یہودیوں نے دوسرے قبائل عرب کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا
اور 7 قریش مکہ بھی شامل تھے، اسی لیے اس غزوے کو احزاب کا نام دیا گیا اور اس نام سے ہی سورہ مبارکہ سورہ احزاب کا نام رکھا گیا، جس میں اس غزوے کی داستان موجود ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جاں نثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے کس قدر شدید محبت ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان پر جو آزمائش آئی، یہ سارے احوال قیامت تک تلاوت کیے جاتے رہیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھودنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق فارس سے تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس میں جب دشمنوں کے مقابلے میں جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہیں اور اسی طریقے سے دشمنوں کا دفاع کیا جاتا ہے، کیوں نہ ہم بھی مدینہ شریف کے ارد گرد خندقیں کھود لیں اور خندقوں میں محفوظ رہ کر ان سے مقابلہ کیا جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندقیں کھودنے کا حکم فرمایا۔ خندق کی نشاندہی۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مدینہ شریف کی صرف شمالی سمت کھلی ہوئی تھی، باقی 3 اطراف میں مکانات اور کھجوروں کے باغات تھے جن سے دشمن گزر نہ سکتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی خندق کھودنے کی نشاندہی فرمائی کہ شمالی سمت خندق کھود دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی حدود قائم فرمائیں اور خط کھینچ کر 10-10 آدمیوں پر 40-40 گز زمین تقسیم فرمائی۔ اس خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا پھلانگ کر نہ جا سکے اور گہرائی اتنی تھی کہ اگر کوئی اس میں گر جائے تو بچ کر نہ نکل سکے۔ اس خندق کی کھدائی کے لیے کدال، پھاوڑے، ہتھوڑے اور دوسرے سامان وغیرہ سب بنو قریظہ سے عاریتاً لیے گئے تھے، کیونکہ اس وقت بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ صلح پر تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانب انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کو کھدائی کے لیے متعین فرمایا اور دوسری جانب مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم کو متعین فرمایا۔ سردیوں کا موسم تھا، کئی دن کا فاقہ تھا، مگر مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم ذوق و شوق سے خندقیں کھود رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 10 آدمیوں کے برابر کام کرتے تھے۔ مہاجرین رضی اللہ عنہم نے جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا ذوق دیکھا تو کہنے لگے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے ہیں، اور انصار رضی اللہ عنہم کہنے لگے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے ہیں۔ دونوں گروہوں میں نزاع پیدا ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا اہل البیتی، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تو میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی بڑی بشارت مل گئی، اللہم اجعلنا منہم۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے خندق کھودنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مزدوروں کی طرح کام کرتے رہے، اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ آج بھی وہی عبرت انگیز منظر سامنے ہے، جہاں مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم اپنی اپنی پیٹھوں پر مٹی لاد کر پھینکتے تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
اپنی پیٹھ مبارک پر مٹی اٹھا اٹھا کر لاتے، یہاں تک کہ شکم مبارک گرد آلود ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجزیہ اشعار پڑھنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف نظر کرم فرماتے کہ سردیوں کا موسم ہے، بھوک کی شدت ہے اور ذوق اور شوق سے کھدائی میں مصروف ہیں، تو ان کے جذبے کو مزید ابھارنے کے لیے رجزیہ اشعار ادا فرماتے۔ اللہم ان العیش عیش الآخرتی فاغفر للانصار والمہاجرتی، اے اللہ عیش تو صرف آخرت کا ہی عیش ہے، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے۔ عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس انداز میں جواب عرض کرتے، نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم وہ عاشق رسول ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جان میں جان ہے جہاد کرتے رہیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرتی فبارک فی الانصار والمہاجرتی، یا اللہ بے شک خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے، انصار اور مہاجرین پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندقیں کھودتے وقت یہ اشعار پڑھے، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وانزل السکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا۔ اس کا ترجمہ ہے، تو اگر ہدایت نہ دیتا تو کہاں ملتی نجات، کیسے پڑھتے ہم نماز، کیسے دیتے زکوٰۃ، اب اتار ہم پر تسلی اے شہ عالی صفات، پاؤں جما دے ہمارے، دے لڑائی میں ثبات، جب وہ بہکائیں ہم سنتے نہیں ان کی بات۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر
اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے